الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان اللہ عزیز حکیم. اللہ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان اور یقین کی دولت سے نوازا. درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے پایہ کوششوں اور محنتوں کی بدولت ہمیں اسلام جیسی عظیم روشنی اور دولت نصیب ہوئی. محترم حضرات، آج کا یہ پروگرام جس میں آپ حاضر ہیں، ایک دینی اور اصلاحی پروگرام ہے. اس کے اندر آپ کے سامنے وہی باتیں رکھی جائیں گی جو آپ کے لیے مفید ہوں گی اور آپ کہ اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گی. میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے، اسی آیت کی تشریح میں کروں گا، اس لیے کہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں اگر ہم اصلاحی باتیں کریں اور قرآن اور حدیث کی تشریح کر کے آپ کے سامنے کچھ مفید باتیں رکھیں اور آپ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. وہ جوشیلی تقریریں، رد اور ردود، ایک دوسرے پہ تانا زنی کرنا، تشنیع کرنا اور جوشیلے انداز میں تقریر کے نام پہ گالیاں بکنا، یہ نہ اس دور کے لیے مناسب ہے اور نہ اسلامی تعلیمات اس کی اجازت دیتی ہیں. آپ قرآن سنیں، قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں. اس طرح کی تقریری جلسوں میں اور دینی پروگراموں میں اگر کوئی اپنے نفس کی لذت کے لیے شریک ہوتا ہے تو وہیں سے اس کا اخلاص ختم ہو گیا، ثواب اس کا ختم ہو گیا. جو دینی جلسوں میں شریک ہونے کا ثواب ہے، جو دینی جلسوں میں آنے کا مقصد ہے، وہ سب فوت ہو گیا. یہ لذت کے لیے یہ جلسہ نہیں ہوتا ہے. مزہ آتا، فلاں صاحب آئیں گے اور بڑی اچھی تقریر کریں گے، بڑا مزہ آئے گا، چلو اس جلسے میں چلو. آپ نے برباد کر دیا. وہیں آپ جلسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، دینی جلسے، دینی اجتماعات، دینی پروگرام، اس میں قرآن حدیث کی باتیں بیان کی جائیں، قرآن حدیث سے مسائل جو نکلتے ہیں اور اصلاحی جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ عام لوگوں کے سامنے رکھی جائیں اور عام لوگ، عوام قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے جلسوں میں شریک ہوں. مزہ لینے کے لیے نہیں تو اس کے لیے تو دوسری مجلسیں ہیں.
جو اور لوگ بھی منعقد کرتے ہیں، اور آرٹ اور فن جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ خطاب اور تقریر اور اجتماعات میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، جو علماء شریک ہوتے ہیں اور ان کے نام پہ بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں اور ان کی تقریریں سن کر کے مزہ لیتے ہیں، تو یہ جس طرح سے اور بہت سارے آرٹ ہیں، بہت سارے فن ہیں، اس طرح سے لوگوں نے اس کو بھی ایک آرٹ اور فن بنا دیا۔ تو میں اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے نہیں کروں گا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، میں اس آیت کی تشریح کرنے جا رہا ہوں، آپ سمجھیں اور اپنے اعمال کی اور اپنے عقائد کی اصلاح کریں، انشاءاللہ آپ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں بعض کے دوست ہیں، بعض کے دوست ہیں۔ مومن مرد ہو یا عورت، سب ایک دوسرے کے قریبی، ولی کا معنی اولیاء یہاں لفظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا ہے، یہ ولی کی جمع ہے۔ اور ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولی کا معنی ہوتا ہے قریب رہنے والا، قریبی دوست، قریبی رشتہ دار۔ باپ بھی ولی ہوتا ہے، بڑا بھائی بھی ولی ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ولی ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کا قریبی ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیرخواہ ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے وہ بھلائی سوچتا ہے۔ تو اب اس آیت کا معنی اور مفہوم چند حدیثوں کی روشنی میں ہم واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن، جتنے مومن ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھلائی سوچنے والے ہیں۔ اب اس سے آپ اسلام کی عالمگیریت اور اس کی ہماگیریت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا درجہ دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے، اور اسلامی اخوت اس سے سمجھ میں آتی ہے، اسلامی بھائی چارگی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمانوں میں آپسی ہمدردی ہوتی ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کا تعلق اور رشتہ کیسا ہوتا ہے، اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور یہ اخوت اور ہمدردی اپنے دلوں میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے لیے آپسی محبت، ہمدردی، تعاطف، تراحم کے اندر، ایک دوسرے سے ہمدردی میں، ایک دوسرے سے محبت کے اندر، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے اندر، اس طرح سے ہے جیسے یہ ہمارا جسم ہے، جسم کی جس طرح سے مثال ہے، ایک جسم، اس کے اعضاء ہیں، یہ سر ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پیر، یہ ناک، کان، یہ سب اعضاء ہیں، الگ الگ اعضاء ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ آج میری آنکھ میں درد ہے، کوئی کہتا ہے کہ کان میرا دکھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ پیر میں تکلیف ہے۔ تو اعضاء کے اندر جب تکلیف ہوتی ہے، ایک عضو اگر متاثر ہوتا ہے درد سے اور تکلیف سے، تو دوسرے اعضاء بھی
یعنی جیسے کان میں درد ہو یا آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور پورے جسم بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے۔ یہ مثال دی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آپسی محبت اور ہمدردی کے اندر، کہ ہمارے سماج کے ایک فرد کو اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو سماج کے دوسرے افراد کو بھی وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ پریشانی محسوس ہوتی ہے، اس پریشانی کا وہ احساس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے ایک بھائی کو تکلیف ہے، وہ تکلیف میری تکلیف ہے، وہ پریشانی میری پریشانی ہے، وہ دکھ میرا دکھ ہے، وہ درد میرا درد ہے۔ اور ایک مومن اور ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی پریشانی اور دکھ اور درد کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ولی ہونے کا معنی ہے، یہ ولی ہونے کا معنی ہے، یہ ہمدرد ہونے کا معنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو ہم اس کی تکلیف سے خوشی محسوس کریں۔ ایک مسلمان بیمار پڑ گیا تو ہم سمجھے کہ ارے چلو اللہ نے اس کو سزا دے دی، اللہ نے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا، اس سے ہمارے دل میں خوشی محسوس ہو۔ کبھی بھی ایسا آپ مت سوچئے گا، کوئی بھی ہو آپ کا مسلمان بھائی اگر دشمن بھی ہے، دشمنی ہوتی ہے آپس میں، بھائی بھائی میں بھی دشمنی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں بھی دشمنی ہو جاتی ہے، لیکن دشمنی کی وجہ سے ہم اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو محسوس نہ کریں اور اس کی تکلیف سے خوشی محسوس کریں تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کے اندر ہم ایمان کا جو کمال ہے اس کمال تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ یہ نقص ہے، کمی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی گرفت کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی طرح کی پریشانی میں مبتلا کر دے۔ کسی کی پریشانی سے ایک مسلمان کو کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور کئی حدیثیں ہیں۔ من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اس حدیث کو سمجھیے، نفسا کا معنی ہوتا ہے دور کرنا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی ایک تکلیف کو دور کرے گا۔ کیا سمجھا آپ نے؟ حدیث کا کیا معنی؟ کوئی پریشان حال آپ کے سماج کا، معاشرے کا ایک مسلمان بھائی آپ کا پریشانی میں ہے، کوئی بھی دنیاوی پریشانی، مصیبت، دنیا کے اندر مصائب اور مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو ایک مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کو پریشانی میں دیکھا اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی اس نے کوشش کی اور کوئی پریشانی اس نے دور کر دی۔ مثلا کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری کے لیے اس نے علاج اور شفا کا انتظام کر دیا، علاج کروا دیا۔ اس کے پاس روپے پیسے نہیں ہے کہ وہ علاج کرا سکے، اس نے علاج کروا دیا، پیسہ دے دیا، اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کرے گا۔ کوئی آدمی بھوک مری کا شکار ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس روپے پیسے نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت غریب محتاج ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، بھوک مری کا شکار ہو رہا ہے، اس کے بچے بھوک مری کے شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، مال ہے آپ کے پاس، بند مٹھی سے لے جا کر کے آپ نے کچھ مال دے دیا، اس کی وہ پریشانی دور ہو گئی، اسے خوشی مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے چونکہ ایک بندے کو، اللہ کے ایک بندے کو آپ نے خوش کیا،
اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش کرے گا. ایک خوشی آپ نے اپنے ذریعے سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، مال یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، روپیہ پیسہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور اگر ہمارے پاس ہے تو صرف ہمیں اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرنا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس مال کو خرچ کرنا ہے. تو آپ نے خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید مال عطا فرمائے گا، اس کا بدل عطا فرمائے گا. جو مال آپ نے کسی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کا بدلہ عطا فرمائے گا. اس کے لیے بہت سارے نصوص ہیں قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی. ما من یوم الا ملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز دو فرشتے اترتے ہیں اور دونوں فرشتے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ایک بندے نے اللہ کے راستے میں تیری راہ میں اپنا مال خرچ کیا، اس مال کا بدل اسے عطا فرما. جو مال اس نے خرچ کیا وہ مال اسے پھر سے عطا کر دے، اس کا بدل عطا کر فرما. یہ دعا کس کی ہے؟ فرشتے کی دعا ہے. اور فرشتے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں سنتا ہے. فرشتے دعا کر رہے ہیں، آپ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بنیں گے اگر آپ اپنا مال کسی اپنے مسلمان بھائی کے تکلیف کو، اس کی پریشانی کو دور کرنے میں اگر خرچ کریں گے تو کتنی بڑی بات ہے. یہ فضیلت کی چیز، اس کو آپ نوٹ کیجئے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، ڈائری میں نوٹ کیجئے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے خرچ کریں گے. کوئی پریشان حال ہے اس کو بند مٹھی دیں گے. عرش کے سائے کے نیچے ایسے لوگ جگہ پانے والے ہوتے ہیں. من تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ایک شخص نے صدقہ کیا اور اس کو چھپا کر کے صدقہ کیا، دکھا کر کے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں. جیسے کہ میں نے مثال دی کہ ایک آدمی بیمار ہے، پریشان حال ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں آدمی، فلاں میرا بھائی بیمار ہے، آپ اس کے پاس گئے پیسے لے کر کے، کچھ اسباب لے کر کے اور اس کو دے دیا، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو بھائی، میرے اور تمہارے اور اللہ کے درمیان یہ راز ہے، اس کو بتانا نہیں، کہیں ظاہر مت کرنا. رمضان آ رہا ہے، کوئی غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، روزہ رکھنے کے لیے، افطار کے لیے، سحری کے لیے اس کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. آپ نے سوچا کہ فلاں آدمی غریب ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، جا کر کے آپ نے اس کو کچھ پیسے دے دیے اور کہا کہ یہ اس سے تم اپنی ضرورت پوری کرو اور کسی کو مت کہنا. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، لطیف بذات الصدور ہے، سینے کی بات کو بھی جانتا ہے. آپ جو سوچ رہے ہیں ابھی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے. آپ کے دل میں کوئی کھٹکا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے. آپ نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے دیکھ رہا ہے، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا، فرشتے کی دعا آپ کے حق میں سن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کے اندر برکت عطا فرمائے گا اور آپ کا مال بڑھے گا، آپ کی حیثیت اور بڑھے گی، اور جس کو آپ نے خوشی عطا کی وہ بھی دعا کرے گا، اور اس کی دعا سے بھی آپ دنیا کے اندر پھلیں گے، پھولیں گے. صدقات اور خیرات یہ ایسی چیزیں ہیں کہ حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ تو مٹتے ہی ہیں، دنیاوی
मसाइब और मुश्किलात भी अल्लाह तबारक व तआला दूर करता है। दुनिया की मुश्किलात और परेशानियां भी दूर होती हैं, बलाएं टलती हैं सदका और खैरात के जरिए से। मन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। दायां हाथ से दिया, बाएं हाथ को खबर नहीं है। मतलब इसका क्या है कि आप इस तरह से सदका करें, खैरात करें, किसी मुसलमान भाई की मदद करें कि आपने दायां हाथ से दिया तो बाएं हाथ को भी खबर नहीं है। यह असल में एक ताबीर है, हुस्ने ताबीर इसको कहते हैं, अरबी जुबान की अच्छी ताबीर। दोनों हाथ तकरीबन मिले हुए हैं, हमारे जिस्म से लगे हुए हैं। ये हाथ को खबर होने का माना ये नहीं है कि हाथ दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को खबर नहीं। मतलब ये कि आपके खासुल खास लोगों को भी इसकी खबर नहीं है। खामोशी से आप निकल गए और किसी की मदद कर दी आपने, रिया और नमूद से पाक। आप ये भी नहीं, आपके अंदर एहसान जताने का भी जज्बा पैदा नहीं होगा। खामोशी से आपने एक मुसलमान भाई की मदद कर दी, उसके दिल में खुशी डाल दिया, अल्लाह तबारक व तआला खुश हो गया। अजर देने वाला, बदला देने वाला अल्लाह की जात है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। और ये मतलब है वल्मुमिनूना बादुहुम औलिया वल्मुमिनूना वल्मुमिनात बादुहुम औलिया व बाद। यही मतलब है। वमन यस्सर अला मुअस्सर यस्सर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। मुअस्सर का भी माना होता है जो मुश्किल में डाल दिया जाए, परेशानी में डाल दिया जाए, कोई परेशानी उसको लाहिक हो जाए। किसी मुअस्सर के लिए आपने आसानी पैदा किया, मुश्किल में पड़ा हुआ इंसान, उसके लिए आपने कोई सहूलत पैदा कर दी, आसानी पैदा कर दी। ये देखिए कई तरह से ये चीजें हो सकती हैं। माल से, दौलत से भी हो सकता है, ताकत से, कुव्वत से, ओहदे और मनसब से, हैसियत से। किसी मुसलमान भाई का कोई काम फंसा हुआ है कहीं, आपको अल्लाह ताला ने हैसियत बनाया है, आपकी बात कहीं सुनी जाती है, आपने कुछ कह करके सिफारिश किसी की कर दी, जायज मामलात में, जायज उमूर में, नाजायज उमूर में नहीं, जायज मामलात हैं जो जायज उमूर हैं। आपने अपनी हैसियत से फायदा उठाया और किसी के लिए सिफारिश कर दी, इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला अजर देगा। यह भी मुअस्सर के लिए आसानी पैदा करना और माली मदद करना, यह सब तो है ही। तो मुअस्सर के लिए अगर किसी ने सहूलत पैदा की, मुश्किल में पड़े हुए इंसान के लिए अगर किसी ने आसानी पैदा की, तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी उसके लिए आसानी पैदा करेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला आसानी अगर पैदा कर दे तो दुनिया के अंदर देखिए, असल जो बात है, दुनिया की कोई भी ताकत और कुव्वत अल्लाह की ताकत और कुव्वत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हम लोग समझते हैं कि फलां से मेरा ताल्लुक है, फलां नेता है, फलां लीडर है, मैं उससे ताल्लुक रखता हूं, मेरा उससे ताल्लुक मजबूत है, कभी भी मेरा वो काम आ सकता है। किसी मालदार से ताल्लुक है, समझते हैं कि वो तो मेरा दोस्त है, फलां मालदार, मुझे जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं उससे ले लूंगा, वो मेरी मदद कर लेगा। यानी दुनियावी ताल्लुक दिखा करके हम फख्र करते हैं, जबकि अल्लाह की साथ कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। रब का माना होता है, रब कहते हैं मालिक को, रब्बुल माशिया, चौपाए का मालिक। कोई जानवर आप पाले हुए हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसकी जरूरतें पूरी करते हैं, इसलिए आपको रब कहा जाता है। और रब अल्लाह भी है। ये पूरी कायनात का रब है अल्लाह तबारक व तआला, पूरी कायनात का रब, हर शख्स का रब, हर इंसान का रब, हर जानवर का रब, हर तमाम तर मखलूकात का रब, पूरी कायनात का खालिक भी है और रब भी है।
ہماری ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے. تو اللہ سے اگر ہمارا تعلق مضبوط ہے تو دنیا میں اگر کسی سے ہمارا بگاڑ بھی ہے, تعلق ہمارا بگڑا ہوا بھی ہے, تو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے. اگر ہم ایک اللہ کو خوش کر لیں, آج ہم دنیا میں دنیاوی غرض اور مفاد کے لیے انسانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور چاہے اس کے لیے ہمیں ناجائز کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے, ناجائز کام کر کے بھی ہم انسانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ عقیدے کی کمزوری ہے, ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ایمان ہمارے دل کے اندر مضبوط نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط کرو. ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے تو ہماری ساری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. اور دنیا کے تمام لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہم سے راضی کر سکتا ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ تو جو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. نماز کے بعد یہ ہمیشہ ہم دعا پڑھتے ہیں. بڑی مضبوط عقیدے کی بات ہے اس میں, ٹھوس عقیدہ. اے اللہ اگر تو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے, اگر تو روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے. تیری حیثیت, تیرے مقام اور تیرے مرتبے کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں, کسی کا کوئی مقام نہیں, کسی کا کوئی مرتبہ نہیں. یہ سب چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, ان کا معنی اور ان کا مفہوم ہمیں یاد کرنا ہوگا. ان کو یاد رکھیں اور اپنے دل سے اعتقاد بھی اس طرح کے دعاؤں کے معنی پہ رکھیں. ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا, ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, ہمارے دل سے انسانوں کا اور دنیاوی اور طاغوتی طاقتوں کا خوف ختم ہوگا. میرے بھائیوں, اللہ سے جب رشتہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا نا, تو دنیا کی طاقتوں کا جو ڈر اور خوف ہمارے دل میں ہے, وہ ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر کے ہم دنیا میں زندہ رہنے کی کوشش کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اگر ہم کسی پریشان حال کی مدد کرتے ہیں تو ہماری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا, ہمارے لیے آسانی اور سہولت فراہم کرے گا. اور حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ آپ دیکھیں, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. سترہ اس کا دو معنی ہے. حدیث آپ سنیں نا تو ایک طرح کا جذبہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم گرچہ یہ کسی کا کی بھی زبان ہو, لیکن ہم اپنے نبی, اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن رہے ہیں. ایک عقیدت کا جذبہ ہمارے دل میں موجزن ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرے گا, قیامت میں اللہ تبارک و تعالی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی ستر پوشی کرے گا. ستر پوشی کرنے کا مطلب بتایا نا کہ دو ہے. ایک تو کسی کے پاس لباس نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, آپ نے اس کو کپڑا پہنا دیا, لباس عطا کر دیا. جاڑا کا ابھی موسم گزرا, آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اوڑھنے کے لیے اوڑھنا نہیں ہوتا ہے, بستر مناسب نہیں ہوتا ہے جس سے وہ ٹھنڈی سے اپنا بچاؤ کر سکیں. بیمار ہو جاتے ہیں, ٹھنڈی لگ جاتی ہے, رات میں وہ چین سے سو نہیں پاتے ہیں, پوری رات ٹھنڈی کی وجہ سے اور مناسب لباس اور اوڑھنے اور بچھانے کے بستر اور لحاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں, نیند نہیں آتی ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ نے ایسے لوگوں کو بستر دیا, لحاف فراہم کیا,
گرم کپڑا عطا کر دیا. یہ ستر پوشی ہے, یہ بھی ستر پوشی ہے. کسی کے پاس کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے, ننگا وہ گھوم رہا ہے, آپ نے اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیا, اس کی ستر پوشی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ستر پوشی کرے گا. یہ معنی اس حدیث کا یہ ہوا. دوسرا ایک اور معنی ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالنا. گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بہت سارے لوگ, دوست, احباب, رشتہ دار, سماج اور معاشرے کے لوگ ہیں. یہ سب لوگ کسی سے ان میں سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, گناہ سرزد ہو جائے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے, اس کی یہ غلطی لوگ جان لیں, تو لوگوں میں اس کی فضیلت ہوگی, اس کی عزت, یہ جو اس کا ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے, اس مقام سے اور مرتبے سے وہ گر جائے گا. آپ جان رہے ہیں اس کی غلطی کو, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے اس کی غلطی پہ پردہ ڈال دیا. دیکھیے حدیث سمجھنے کی کوشش کیجئے. غلطی پہ پردہ ڈال دیا, آپ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ غلطی میں جانتا ہوں, اگر میں لوگوں میں اس کی تشہیر کر دوں تو تم بے عزت ہو جاؤ گے, تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی, آئندہ تم اس طرح کی غلطی مت کرنا. اللہ تعالیٰ بھی تمہاری غلطی پہ پردہ ڈالے, میں بھی پردہ ڈال رہا ہوں. اس طرح سے آپ نے کسی کی غلطی پہ پردہ ڈال دیا, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غلطی پہ پردہ ڈالے گا. قیامت کے دن ہم انسان ہیں میرے بھائیوں, ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, کوئی انسانوں میں معصوم عن الخطا نہیں ہوتا ہے سوائے نبیوں کے. نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا, نہیں تو کوئی نہیں, کوئی ولی, کوئی پیر, کوئی بزرگ, کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا. غلطی ہوتی ہے, اور کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. سارے کے سارے بنی آدم, ہم سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ہم میں جو غلطی کرتے ہیں ان غلطی کرنے والوں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو, جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ کی طرف جھکے, اپنے گناہوں پہ نادم ہو, شرمندہ ہو. تو ہم سب لوگ میرے بھائیوں گنہگار ہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے ایک گناہ کو بھی اٹھا لے, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بخشش نہ ہو, ہمیں جہنم رسید کر دیا جائے. جہنم کی آگ یہ بہت ہی ہولناک چیز ہے. دنیا کے اندر ہم تھوڑی سی آگ ہی برداشت نہیں کر پاتے ہیں, قیامت میں جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے, ہمارے گناہوں کو چھپا لے. منو کے شاہ عذبا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مناقشہ شروع ہو جائے, اللہ تعالیٰ اگر پوچھ گچھ کرنے لگے تو پھر ہم سب لوگ بچ نہیں پائیں گے. قیامت کے دن پکڑ لیے جائیں گے, جہنم رسید کر دیے جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے وہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہم دنیا میں کسی کے گناہ کو چھپاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے. اس حدیث کے ٹکڑے کو ذرا دھیان سے آپ سنیں اور اس کے معنی پہ اور اس کے مفہوم پہ غور کرنے کی کوشش کریں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. آپ اپنے گھر سے نکلے, مقصد یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں فلاں اپنے بھائی کی مدد کرنے, فلاں اپنے بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے, اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے.
اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد میں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اور جس کا مددگار اللہ ہو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کو کون پریشان کر سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اسے پریشان نہیں کر سکتی ہے میرے بھائیوں. یہ سب حدیثیں آپ سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں. یہ پوری جتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ اس آیت کی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اس کی تشریح. اس لیے کہ قرآن کی تشریح حدیثیں. تو ایک مومن اور ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کا ولی ہوتا ہے اور یہی سب ولی ہونے کا معنی ہے اور مطلب ہے. اس آیت کے اور بھی حصے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ حق ہے کہ جس طرح سے ابھی میں نے بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے اسی طرح سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ بھی حق ہے کہ ایک مسلمان اگر کوئی بھلائی جانتا ہے معروف جانتا ہے تو اس معروف کا اپنے مسلمان بھائی کو حکم کرے. معروف کا حکم کرنا. معروف اس کا معنی پہلے آپ سمجھ لیں. معروف کا معنی ہوتا ہے کل ما یوافق الکتاب و سنہ. ہر وہ کام ہر وہ عمل جو کتاب و سنت کے مطابق ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی اور جس کے کرنے کی ہدایت دی اور جس کام کے چھوڑنے کی ہدایت دی. تو ہدایت کرنے کی اگر ہے تو معروف ہے. کتاب و سنت کے مطابق جو عمل ہے وہ معروف عمل ہے. تو معروف کا حکم کرنا اور منکر سے روکنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہت بڑا معاملہ ہے. ایک چیز ایک غلط فہمی ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. آپ ذرا اس پہ توجہ دیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کرنا دعوت دینا معروف کا حکم کرنا منکر سے روکنا یہ صرف علماء کا کام ہے. مولانا لوگوں کا کام ہے. ان لوگوں کا کام ہے جو دین پڑھے ہوئے ہیں دینی امور سے جڑے ہوئے ہیں مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا مسجد میں امامت کرتے ہیں مسجد میں خطیب ہیں. انہی لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے. یہ غلط فہمی ہے میرے بھائیوں. آپ اس کو سمجھیں. یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے. اور قرآن میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس آیت کریمہ سے آپ نے سمجھا کہ یہ کام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. آپ کی جو حیثیت ہے جتنا آپ یہ کام کر سکتے ہیں. مثلا آپ اپنے دوست کو وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا یہ اسلامی فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پہ نماز فرض قرار دیا ہے. تو آپ اپنے مسلمان بھائی کو جو نماز نہیں پڑھتا ہے حکم دیں کہ آپ نماز پڑھیں. اس کو اپنے ساتھ مسجد لائیں. آپ کے گھر میں آپ کے بچے اگر نماز ادا نہیں کرتے ہیں ان بچوں کو آپ نماز کا حکم دیں. آپ کی بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی ہے بیوی کو نماز کا حکم دیں. بہن بیٹی جو بھی رشتہ دار جن کو آپ معروف کا حکم کر سکتے ہیں آپ یہ کام کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے منکر سے روکنا. کوئی برائی آپ اپنے سماج میں اور معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں تو اس برائی سے روکنے کی آپ کوشش کریں. آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے غلط روش پہ چل رہا ہے آپ اپنے بچے کو غلط راستے سے روکنے کی کوشش کریں. بھلائی کے راستے پہ اس کو ڈالیں. نیکی اور خیر کے راستے پہ اس کو چلنے کی تلقین کریں. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اور یہ ہر شخص کو کرنا ہے. آپ ایک سلسلہ قائم کیجئے. جیسے بہت ساری کمپنیاں اپنے پروگرام کو چلانے کے لیے
सिलसिला वार, तरतीब वार कुछ स्कीम बनाती हैं। एक आदमी को जोड़ा, उसको कहते हैं कि आप 10 आदमी को और अपने साथ जोड़िए, और वो शख्स वो 10 फिर अपने साथ 10 लोगों को जोड़े। आप भी इस तरह से कुछ प्लान बनाइए। एक नेकी जिसको आप कर रहे हैं, आप उस नेकी की तरफ अपने किसी मुसलमान भाई को दावत दीजिए। आप उसको कहिए कि चलो इस नेकी को तुम भी करो, ये नेकी है, ये सवाब का काम है, ये दीन का काम है, ये हमारे इस्लाम का शियार है, इसको हमें करना है। और उसको फिर आप कहिए, जब वो चलने लगे उस रास्ते पे, उस नेकी को उसने अपना लिया, तो आप उसको कहें कि अब तुम अपने साथ और भी कुछ लोगों को जोड़ो। इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए, और ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे तो नेकियों का एक चलन आम होगा और लोग नेकी और खैर और भलाई की तरफ बढ़ेंगे। उसी तरह से कोई मुनकर काम है, कोई बुराई है, आपने उसको छोड़ दिया, आप ढूंढिए कि ये मेरी बुराई जो पहले मैं कर रहा था, कोई और मेरा भाई कर रहा है। आप उससे मिले, मोहब्बत के अंदाज में, दोस्ती के अंदाज में आप उससे दोस्ती करें। देखिए, खैर और भलाई को आम करने के लिए दोस्ती करना भी जरूरी है, दुश्मन को भी करीब करना। और इस ताल्लुक से मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए कि ये एक बड़ा वसी मौजू है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से लोगों को अपना करके दीन की दावत दी, और अपनी मोहब्बत निछावर करके दुश्मन को भी आपने अपना बना लिया। इस तरह से आपका कोई अगर आपसे दूर है, जैसे आज हम मसलक लोग अगर नहीं है तो एक तरह की दूरी होती है, जैसे बहुत सारे बिदात और खुराफात जिसका नजारा आप आज देख रहे हैं। ऐसे लोगों से आप करीब हो, उन्हें बताएं कि देखिए ये तरीका गलत है, ये शरीयत के खिलाफ है, शरीयत हमारी, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। आप मोहब्बत के अंदाज में उसको समझाएं, फिर उसको उसके बदले में जो नेकी है उस नेकी की तरफ उसको दावत दें और उस बुराई को छोड़ने की तलकीन करें। आपने एक शख्स को बुराई से रोक दिया, एक बड़ा काम आपने कर दिया, मारूफ का आपने हुक्म दिया, मुनकर से रोका, खैर का चलन आपने बढ़ाया, बुराई को मिटाया। अल्लाह तबारक व तआला आपसे खुश हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की रजा और अल्लाह की खुशनुदी का यह जरिया है। मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये काम हमें करना चाहिए। मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। इस हदीस को आप समझें। जो तुम में से कोई मुनकर देखे, उस मुनकर को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे, यानी ताकत इस्तेमाल करे, कोशिश करे कि ताकत इस्तेमाल करके वो उस बुराई को रोक दे। अगर इसकी इस्तिताअत नहीं है तो जुबान से रोके, यानी बताए कि ये जो काम तुम कर रहे हो, ये मुनकर, ये बुराई, ये गलत है, ये करने की चीज नहीं है। जुबान से कह करके आदमी मुनकर को मिटाने और मुनकर से रोकने की कोशिश करे। और अगर कोई जुबान से भी नहीं कह सकता है, फितना होने का डर है, खौफ है, जान का खतरा है, या कोई भी नुकसान का खतरा है, तो कम से कम दिल से आदमी बुरा जाने, दिल से बुरा जानना यह जरूरी है। और यह अज़ाफुल ईमान है, यह कमजोर ईमान है मेरे भाइयों। अज़ाफुल ईमान, अज़ाफ ये इसमें तफसील का सेगा है, ईमान में सबसे कमतर दर्जा। अब एक अंदाजा आप लगाइए कि अगर हमारे घर में हमारा बेटा बेनमाजी है और हम उससे राजी हैं, खुश हैं, इस मुनकर काम को हम बुरा नहीं जानते हैं, तो हमारा ईमान कितना है। दिल से बुरा जानना यह अज़ाफ ईमान है, कमजोर ईमान है। लेकिन हम उसको बुरा ना जाने, उससे राजी हो, उससे खुश हो, तो फिर का आप अपनी जुबान से जरा कह लीजिए, दिल से पूछ करके, क्या उसका ईमान है। इसलिए एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि मुनकर से कभी वो राजी न हो, मारूफ
کریں وہ منکر سے روکے، اگر نہیں روک سکتا ہے تو کم سے کم دل سے برا جانے. ایک بڑا موضوع ہے یہ، چونکہ آیت کا ایک حصہ ہے اس لیے میں نے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. ایک مسلمان اور کیا کرتا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ کوئی نماز ادا کرتا ہے. نماز آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو گھسی پیٹی بات ہو گئی. میرے بھائیوں، گھسی پیٹی بات نہیں ہے. نماز ہمارا شعار ہے، ایک مسلمان کا، اہل ایمان کا شعار ہے. ہماری اسلامی زندگی نماز کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومن کا یہ شعار بتایا کہ وہ نماز ادا کرتا ہے، اور نماز یہ ہماری پہچان ہے. ایک شخص اس کے پیشانی پہ کالا نشان پڑا ہوا رہتا ہے، دیکھ کر کے ہم سمجھ جاتے ہیں، داڑھی اگر نہیں بھی ہوتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کے پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے. یہ ہماری نشانی ہے. نماز، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھی سجدہ کرتے ہیں نا، تو ان کے بھی پیشانی پہ نشان بن جاتا ہے. میرے بھائیوں، نماز یہ بہت بڑی چیز ہے. معراج المومنین اس کو کہا گیا ہے. مومن کا معراج ہے یہ، عروج. ایک نمازی اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. جب اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے، مٹی میں لپٹ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے دربار میں اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے. وہ دنیا کا اس وقت عظیم انسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنے مالک کا وہ گن گا رہا ہوتا ہے. اور آپ کبھی احساس کریں گے کہ جب سجدے میں آدمی ہوتا ہے، ایک دل کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے مالک کے پناہ میں ہیں. بڑی چیز ہے، اس کو محسوس کیجئے. جو لوگ سجدہ کرتے ہیں اور یہ احساس ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے، وہ احساس جگانے کی کوشش کریں، محسوس کریں کہ وہ اپنے مالک کے پناہ میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے اوپر اتر رہی ہوتی ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے نماز کے اسرار اور رموز پہ گفتگو کی ہے اپنی مائے ناز کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر. انہوں نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نیت باندھتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے. قیام، یہ قیام تعظیمی قیام بھی ہے. اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، تو عظمت کا احساس ہمارے دل میں ہوتا ہے. ہم کھڑا ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر کے. دنیا میں بھی ہم کسی بڑے انسان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں انسان کی تعظیم جائز ہے. یہ تعظیم اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں. نماز میں ہم نیت باندھ کر کے کھڑے ہوئے، پھر قیام کے بعد رکوع میں ہم جاتے ہیں. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع میں ہم جھک جاتے ہیں. جھکنا یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، جھکنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے. تو ایک ادنا تعظیمی حیت اور کیفیت سے اب ہم بڑھے، اب اس سے اعلیٰ کی طرف آئے، یعنی رکوع کیا. رکوع میں ہم اپنا سر زمین پہ نہیں ڈالتے ہیں، صرف اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. رکوع کی جو کیفیت ہے آپ جانتے ہیں، اپنے آپ کو ہم جھکا دیتے ہیں. ادنا سے اعلیٰ کی طرف بڑھے، پھر رکوع سے سجدے میں جاتے ہیں. اور سجدہ کیا ہے؟ یہ سر جس میں ہمارے اعضائے رئیسہ ہیں. اعضائے رئیسہ کا مطلب آنکھ، کان، ناک، دماغ، یہ اعضائے رئیسہ ہیں. اس سر کے اندر
اس سر کو ہم جھکاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف، ایک اعلیٰ سے پھر دوسرے اس سے بھی اعلیٰ کی طرف، تو یہ تعظیم کی بڑی کیفیت ہے. اور یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جو ترقی ہوتی ہے اس میں خشوع اور خضوع کی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے. اس لیے نماز کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. خشوع اور خضوع ایسے پیدا ہوگی. اس طرح سے آپ نماز ادا کر کے آپ خشوع اور خضوع کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا خشوع اور خضوع آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو یہ نماز میرے بھائیوں ہمارا شعار ہے. اگر اس مسجد کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو نماز ادا نہیں کرتا ہے تو آج اس جلسے کی کامیابی کی دلیل کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مسجد میں توبہ کر کے جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ سے یہ عہد کر کے جائیں کہ آج سے کبھی ہم پوری زندگی میں بے نمازی نہیں بنیں گے، نماز کا اہتمام کریں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی چیز ہے نماز. یہ بہت بڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر نازک سے نازک حالات آئے، جنگ کی کیفیت آئی جس میں اسلام اور کفر کا معاملہ ہے، اسلام کے مٹ جانے کا معاملہ ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے نماز روک سکتے تھے، تاخیر کر سکتے تھے، جماعت میں تاخیر کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے جماعت، آپ کے ساتھ جو جماعت تھی اس کو دو حصوں میں کیا. ایک حصے کو اپنے پیچھے نماز پڑھائی اور ایک حصے کو دشمن کے مقابلے میں رکھا تاکہ وہ دفاع کرے. اندازہ لگائیے میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی چیز ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرتے ہیں. ایک مسلمان اور ایک مومن کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ زکات ادا کرتا ہے. زکات یہ مال میں ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، روپے پیسے سے نوازا. اور یہ زکات کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں. زکات ہر شخص پہ فرض نہیں ہے. چاندی اور سونے کے حساب سے جو نصاب بنتا ہے، اس نصاب کے مطابق آپ کا مال ہو اور اس مال پہ سال گزر جائے اتنا مال تقریباً چاندی کے حساب سے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو 30 سے 40 ہزار کے درمیان ہوتا ہے. اتنا پیسہ آپ کے پاس سال بھر تک آپ کی ضرورتوں سے بچ کر کے رکھا رہ جائے تو اس میں کتنا ہے؟ 2.5%. 100 میں 2.5 روپیے، بہت معمولی. لیکن اس زکات کا فائدہ اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے فوائد ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بڑی بڑی ہماری سماجک ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، سوشل مسائل حل ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگ، ہم جیسے علماء اس زکات کے پیسے سے علم حاصل کر کے علم کی روشنی دنیا میں بکھیر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی تنظیمیں، دعوتی تنظیمیں اسی زکات کے پیسے سے چل رہی ہیں. مصیبت زدوں کی مصیبتیں اسی زکات کے پیسے سے، ان کی تکلیفیں اور ان کی مصیبتیں دور ہو رہی ہیں. دنیا میں بڑا بڑا کام ہو رہا ہے اسی 2.5% سے. آپ کا پیسہ بھی کم نہیں ہوا، برکت بھی، نمو. زکات کا ایک معنی نمو ہوتا ہے، بڑھنا، مال کے اندر اضافہ.
یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، شکر کے طور پر آپ بہت معمولی حصہ اپنے مال کا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کر رہا ہے۔ ایک شخص اپنے اونٹ کو ہکا کر کے لے جا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا مال ہے؟ تو اس نے جواب دیا، مال اللہ فی یدی، یہ اللہ کا مال ہے، میرے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اس مال کا مجھے مالک بنایا ہے، لیکن یہ مال دراصل اللہ کا ہے۔ آج کے مالداروں کو دیکھیے، مال اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھتا ہے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ غریب اور محتاج اگر اس کے سامنے آ کر کے کرسی پہ بیٹھ گیا، اس کو ڈانٹ کر کے، پھٹکار کر کے، بے عزت کر کے اس کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس مال کی وجہ سے اس کے دل میں تکبر، غرور، کبر داخل ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہ جواب ایک بدو کا جواب کہ یہ مال اللہ کا ہے، میرے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالک بنایا ہے۔ یہی دراصل مال کے تئیں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس میں سالانہ زکوٰۃ ادا کیجیے اگر نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو۔ اگر مال نصاب کو نہیں پہنچا ہوا ہے تو نفلی صدقہ اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ نفلی صدقہ، اگر آپ 200 روپیہ روزانہ کماتے ہیں تو 2-4-5 روپیہ اس میں سے بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو زکوٰۃ یہ ایک بڑا موضوع ہے چونکہ اس آیت میں ہے اور مومن کی صفت ہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی بات اس پر بھی کی۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ موضوع بڑا وسیع ہے۔ اطاعت کا مطلب ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی، اللہ کی اطاعت کرنا۔ ایک قدم بھی آپ اٹھا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارا یہ قدم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو میں بلا تفریق مسلک یہ بات کہہ رہا ہوں، ہر شخص کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس کا عمل، وہ جو کر رہا ہے، اس کا وہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ جیسے آج یہ اس رات کو لوگ شب برات کہتے ہیں۔ شب برات یہ کوئی شرعی اصطلاح ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے۔ اس کے تعلق سے جو ہم اعمال کر رہے ہیں، یہ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے کہ نہیں، مسلمانوں نے کیے کہ نہیں، کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں۔ تو اطاعت الہی اور اطاعت رسول یہ ہر حال میں ضروری ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ کرنے والے لوگ اللہ کے رحم و کرم کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالی رحم کرتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے مستحق ہوتے ہیں یہ لوگ۔ کون کون لوگ؟ ایک دوسرے کے ولی ہوں، مسلمان ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے خیر خواہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے، نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ، یہ اللہ کے رحم و کرم کے مستحق ہیں۔ یہ صفات آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ میں اپنی بات اب اس سے آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ اگر آپ نے صرف اتنی سی باتیں اپنے دل میں بسا لی، ان کا گرہ باندھ لیا، ایک مومن
اور میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس قرآنی آیت کو سمجھ لیا اور یہاں سے اللہ سے یہ حد کر کے نکلے کہ میں اتنی باتوں پہ عمل کروں گا، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ کی زندگی کامیاب ہوگی، اور اگر آپ کی موت آئے گی تو ایک مومن کی موت ہوگی، ایک مسلمان کی موت ہوگی، ایک اللہ کے سچے اور نیک بندے کی موت ہوگی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو سنا اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہا ہمیں اس دنیا میں سچا اور پکا مومن اور مسلمان بنا کر کے رکھ۔ الہا ہمیں اپنے رسول کا سچا متبع اور پیروکار بنا کر کے زندہ رکھ۔ الہا ہم جو بدعات کر رہے ہیں، جو غیر شرعی اعمال اور رسومات انجام دے رہے ہیں، الہا ہمیں ان سے باز رہنے، انہیں ترک کر دینے اور انہیں چھوڑ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہا یہ بیماری کی شکل میں آج ہمارے اوپر جو ایک مصیبت طاری ہے، الہا اگر یہ بیماری ہے تو اس بیماری کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس بلا کو ہم سے ہمارے اوپر سے ٹال دے۔ الہا جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور یقین کے ساتھ، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان اور یقین کے ساتھ۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔